آدمی تو کمزور ہے، اس سے تو بہت طاقتور قسم کے جانور بہت سے ہوتے ہیں. سمندر کی ویل مچھلی کتنی بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، سمجھے. ایک ہی مچھلی کنارے پر آ کر کے گر گئی تو کہتے ہیں کہ وہ اس میں سے صحابہ جو ہے وہ لے کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلایا. وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ کئی آدمی اس کی آنکھ میں گھس گئے اس کی چربی نکالنے کے لیے، سمجھے. اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، سب پر کنٹرول دے دیا انسان کو، یہ چھوٹا سا آدمی. اور وہ ان کو کھا بھی لیتا ہے، ان کو اپنے طریقے پر استعمال کر لیتا ہے. تو آخر یہ کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کس نے کر دیا یہ کیسے ہو گیا. اور بھی تو مخلوقات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بھیجا ہے اور اس کے اوپر خلافت کا تاج رکھا ہے. اس کو بہت بڑی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن وہ طاقت صرف چیزوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ چیزیں نئی نئی قسم کی بناتا چلا گیا اور ان کو جمع کرتا چلا گیا. تو وہ ایک دن تو چھوڑ کر کے جانا ہی ہوتا ہے نا. وہ کہاں تک جمع کر لے گا؟ چاہیے کہ جمع کر لے. وہ ساری کی ساری یہی رہ جاتی ہے. وہ ایک بادشاہ ہوا ہے، اس کا نام سکندر ہے. وہ مرتے وقت وہ جلدی موت آ گئی اس کی، بیچارہ وہ بیمار ہو گیا، 45 سال کی عمر میں ہی موت آ گئی. تو اس نے کہا تھا مرتے وقت کہ بھائی میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا. اچھا، وہ ملک فتح کرتا چلا جا رہا تھا، جہاں حملہ کرے وہیں اس کو فتح ہو جائے. تو کہیں کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اتنا بڑا فاتح اور دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو قبر میں کیا لے کر کے جاتا ہے آدمی؟ چاہے جتنا مال جمع کر لو، چاہے اتنے ملکوں پہ قبضہ کر لو، لیکن موت آ کر کے سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. کچھ نہیں جاتا ساتھ میں. یہ حقیقت واضح ہے ہر ایک کے اوپر، لیکن اس کو بالکل بھول جاتا ہے اور وہ جمع کرتا رہے گا. تو بھائی دوستو بزرگوں، اگر دعوت دیتا رہے، بار بار لوگوں کو سمجھاتا رہے، تو پھر خود اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. کیونکہ جب ایک آدمی داعی ہوتا ہے، آپ کسی کو بلائیں کھانے پر تو آپ داعی ہیں، تو پھر آپ کو دوسرا آدمی نہیں بلائے گا، سمجھے. آپ مدعو نہیں ہو سکتے. اگر آپ داعی ہیں تو پھر آپ مدعو نہیں ہو سکتے. لیکن آپ نے کسی کو نہیں بلایا تو پھر وہ دوسرا کہے بھائی میرے یہاں آ جانا، تو جانا بھی چاہیے، اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، مسنون بھی ہے. لیکن آپ پہلے ہی اس کو بلا لیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں بلاتا، سمجھے. تو یہ دعوت کا خاصہ ہے کہ پھر وہ دوسرے کی دعوت آپ کے اوپر مؤثر نہیں ہوتی، اس کا اثر نہیں ہوتا. تو ہمیں تو یعنی بنیادی طور پر اللہ کے حکم سے یہ کہا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ان کو سمجھائیے کہ سب سے بڑی سنت میری یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں. اور اسی بات کو پھر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے بار بار سنتے ہیں اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ادب اور احترام سے. بہت لوگ جانتے ہیں، انہوں نے پڑھ لکھ رکھا ہے، لیکن
دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب پڑھا اور جب سنا تو اس کی عظمت دل میں نہیں لے کر کے بیٹھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، وہ اس کے کلام کو سنیں اور اس کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو سنیں اور دل میں عظمت نہیں ہے تو بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ اس کی ناقدری ہے، تو وہ اثر نہیں ہوتا۔ جماعت میں نکل کے سب سے پہلے یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو کتاب پڑھی جا رہی ہے، اگر تعلیم ہوگی سمجھے، اور اس میں اللہ رسول کی باتیں پڑھی جائیں گی، کلام اور صاحب کلام کی عظمت کو دل میں لے کر کے بیٹھنا ہے، سمجھے۔ سب سے پہلی بات اسے یہ سمجھائی جاتی ہے کہ کلام کی عظمت بھی ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھے۔ دنیا میں ساری چیزیں مخلوق ہیں سوائے کلام اللہ کے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ براہ راست جبرائیل راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا گیا، سمجھے، تو وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے دنیا کے اندر، اور وہ ہم سن رہے، وہ ہم کو سننے کو مل رہا ہے، اور قاری صاحب پڑھ رہے ہیں یا دوسرے ساتھی پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کو عظمت کے ساتھ سنیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وہ اس میں الفاظ جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، لیکن جو مضمون ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے القاء کیا ہوا ہے، وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے، یعنی حدیث بھی جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے، لیکن وہ اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ان کے دل پر القاء کیا ہے، وہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کلام ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے اور ہم بھی خود بھی پڑھتے ہیں، وہ کیونکہ عظمت اس کی ہمارے دل کے اندر پہلے سے لے کر کے بیٹھے ہیں اور دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں، تو اس کا اثر دل کے اوپر خود بخود ہو جاتا ہے، سمجھے۔ تو اس میں ہر ایک سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو پڑھنا جانتا ہے وہ پڑھے، ورنہ بیٹھ کر کے سنے، اور پھر تعلیم کے دوران باقاعدہ ہر ایک سے یہ بھی کہلواتے ہیں کہ بھئی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی صفات ہیں جو ہمیں خاص طور سے اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے۔ تو ہر ایک سے وہ 6 باتوں کا مذاکرہ بھی کرواتے، ہر ایک سے کہلواتے، اسے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ایک کہتے نہیں بھئی کہو، نمبر گنوا دو، اور پھر ہر ایک نمبر کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں اس سے، یہ اس سے کہلواتے ہیں، سمجھے۔ اور اللہ کے کلام چھوٹی چھوٹی صورتوں کو تو ہر ایک سے پڑھوا بھی لیتے ہیں، اتنا کلام پاک تو ہر ایک کو یاد ہونا ہی چاہیے، لیکن بعض لوگ بیچارے بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بچپن میں ان کو مکتب میں نہیں بھیجا گیا تو ان کو بھی تھوڑی سی مشق ہو جاتی ہے۔ اصل جماعت میں جا کر کے، کیونکہ بڑی عمر میں جاتے ہیں لوگ، 20 سال 25 سال کے 30 سال کے، بچے کی زبان ایک دم پلٹ جاتی ہے اور وہ قاری صاحب سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے مخارج کو ادا کر لیتا ہے، لیکن بڑی عمر میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے کپڑا رنگ دیا گیا، اب اس کو لال رنگ دیا، اب اس کو ہرا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت مشکل کام ہے،
اور بچے کی مثال ایسے ہے جیسے سفید کپڑا، تو اس پر جو رنگ چڑھانا چاہو تو وہ چڑھ جائے گا۔ تو اس لیے بچپن میں آسان ہوتا ہے، بڑی عمر میں جو یاد ہو گیا تو وہ ہو گیا، اور جو یاد ہی نہیں ہے تو اس کو یاد کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ بچہ پٹ سے یاد کر لیتا ہے، اب وہ حفظ کی کلاسز ہوتی ہے، اب دو صفحے تین صفحے بچے ایک دم یاد کر لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اور میں سناؤ تو پٹ پٹ سنانا شروع کر دیا، اب وہ ایک دم تیزی سے یاد کر لیتے ہیں۔ بعض 2-3 سال لگتے ہیں قرآن پاک پورا حفظ کرنے میں، بعض اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ 1-1.5 سال میں ہی پورا قرآن پاک حفظ کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا معجزہ ہے، اتنی بڑی کتاب اور بچے کے دل میں ساری کی ساری محفوظ ہوتی ہے، اور ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا اور آخر پہ والناس پہ پہنچ گیا۔ یہ اس کا معجزہ ہے، سمجھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اتنے زیادہ اس میں متشابہات ہیں، اس کے باوجود وہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھے۔ تو اس کی تھوڑی سی مشق وہ تعلیم کے دوران کرا دی جاتی ہے، لیکن اصل تو دیکھا ہم نے کہ جب یہ زیادہ رواج نہیں تھا ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں، تو وہ یعنی مسجدوں میں مکاتب نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں تھی، سمجھے۔ ہمارے وہاں علی گڑھ میں وہ ایک علاقہ ہے سول لائنس کا، تو اس میں پورے علاقے میں لمبا چوڑا علاقہ ہے، ایک بھی مکتب نہیں تھا، ایک بھی مکتب۔ اب جو ہے کوئی 250-300 مسجدیں ہیں، کوئی مسجد خالی نہیں ہے جس میں مکتب نہ ہو، ہر ایک میں مکتب ہے۔ تو وہ اس کام کی برکت سے ہوا، یعنی والدین اپنے بچے کو، وہ اسکول جاتا ہے یا کہیں مدرسے جاتا ہے، شام کو مکتب میں بھیج دیتے ہیں، وہیں پر ساری چیزیں مولوی صاحب، ملا جی، وہ سب بتا دیتے ہیں۔ دین کو اللہ نے آسان بنایا، تو بچپن میں ہی ضروری چیزیں وہ سب سیکھ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے، تو وہ سب چیزیں مسائل کی جو ہے وہ بچپن ہی میں سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کا استحضار رہتا ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، بڑی عمر میں وہ تصحیح نہیں کر پاتے، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کی فکر کر لیتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ سارا ماحول بدل گیا، دیکھتے دیکھتے ماحول ہی بدل گیا، اور ساری دنیا کا بدلا ہے۔ یہ صرف کسی آپ کے پاکستان کا اور کسی خاص ملک کا نہیں ہے، ساری دنیا کا ماحول انہی جماعتوں کی چلت پھرت سے بدلا ہے۔ اور وہ بچوں کو مکتب میں بھیجنا شروع کر دیا لوگوں نے، اور ایک دم ماحول بدل گیا۔ وہ جو اپنی اسلامی لباس کو پہننے میں شرم محسوس کرتے تھے، حیا کہ بھئی اسے کیسے پہنیں گے، اور وہ پورا لمبا چوڑا چوغا پہن کے اور صافہ باندھ کے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اب یہ شیروانی کی ٹوپی ہے، کہیں کہ یہ کیا روسیوں کی ٹوپی پہن رکھی ہے، صافہ باندھا کرو۔ یعنی پہلے تو بالکل ننگے سر رہتے تھے، اور پھر مجھ سے کہے کہ یہ صافہ باندھا کرو۔ ارے میں نے کہا بھائی اس پہ شیروانی پہ تو یہ ٹوپی چلتی ہے، میں کیا کروں۔ تو وہ ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ جہاں تو بالکل اسی ملک کے لوگوں میں گھل مل گئے، لیکن ذرا سی دعوت اور ذرا سے تعلیم کے حلقے میں بیٹھے
تو ایک دم اپنا سارا بدل گیا اور جرأت کے ساتھ عصا لے کر کے اور گھومتے ہیں